اسلام کی تعریف میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو نہ صرف ایمان کو تازہ کرتے ہیں بلکہ عقل و دانش کے دروازے بھی کھولتے ہیں۔ انہی روشن واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے، جو علم کی اہمیت اور اس کی عظمت کو نہایت خوبصورت انداز میں واضح کرتا ہے۔ حضرت علی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب علم یعنی علم کا دروازہ کہا، ان کی نجابت، فہم، بصیرت اور حکمت ہمیشہ سے مثال رہی ہے۔ ان کے اقوال اور واقعات آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ لوگ حسب معمول ان کے گرد جمع تھے۔ کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا، کوئی نصیحت طلب کر رہا تھا اور کوئی محض ان کے نورانی چہرے سے اپنی دل کی گرہیں کھول رہا تھا۔ اچانک ایک شخص آیا، سادہ لباس، چہرے پر سنجیدگی لیکن آنکھوں میں تجسس۔ اس نے حضرت علی کو سلام کیا اور نہایت سادگی سے سوال کیا، اے امیر المومنین، مجھے بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے۔ یہ سوال ان کے لیے نیا نہیں تھا، مگر اس میں ایک حکمت پوشیدہ تھی۔ انہوں نے فرمایا، علم بہتر ہے کیونکہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی حفاظت انسان کو خود کرنی پڑتی ہے۔ وہ شخص خاموشی سے سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ لوگ اس کی طرف دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اس نے اتنی معروف شخص سے اتنی سادہ بات کیوں پوچھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات ختم کر دی۔ کچھ دیر بعد وہی شخص دوبارہ آیا۔ اس مرتبہ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ وہی سوال دہرایا، یا علی، علم بہتر ہے یا مال؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی یا ناراضگی کا اظہار نہ کیا، بلکہ مزید مسکراتے ہوئے بولے، علم بہتر ہے کیونکہ علم تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے، جبکہ مال تقسیم کرنے سے کم ہوتا ہے۔ مجلس میں بیٹھے لوگ اس بار حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سب کو احساس ہو گیا کہ شاید یہ عام سوال نہیں۔ حضرت عین لامیہ بھی جانتے تھے کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے، مگر وہ شخص پھر بھی جواب سنتا ہوا آگے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص تیسری مرتبہ آیا۔ لوگوں نے اس کی طرف غصے سے دیکھا، کیا اسے بات سمجھ نہیں آتی، لیکن اس نے بغیر کسی جھجک کے تیسری بار وہی سوال دہرایا، یا علی، علم بہتر ہے یا مال؟ اس مرتبہ حضرت علی نے سنجیدگی سے جواب دیا، علم بہتر ہے کیونکہ مال چور چرا سکتا ہے لیکن علم کوئی نہیں چرا سکتا۔ مسجد میں بیٹھے لوگوں کے چہرے کھل اٹھے۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت علی ہر بار سوال کے مطابق الگ دانائی پیش کر رہے ہیں، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ سلسلہ 10 مرتبہ تک جاری رہا۔ ہر بار وہ شخص آتا، وہی سوال کرتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار ایک نیا، مختلف اور حکیمانہ جواب دیتے۔ کچھ مشہور جوابات یہ بھی تھے: 4. علم کی فضیلت اس لیے ہے کہ علم نبیہ کی میراث ہے، جبکہ مال فرعونوں اور قارونوں کی میراث ہے۔ 5. علم دلوں کو روشن کرتا ہے، جبکہ مال اکثر دلوں میں اندھیرا بھر دیتا ہے۔ 6. علم کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ساتھ جاتا ہے، جبکہ مال قبر میں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ 7. عالم کی عزت آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں، جبکہ مالدار کی عزت اکثر اس کے مال کے ختم ہونے تک ہوتی ہے۔ 8. علم انسان کو انسان بناتا ہے، جبکہ مال کبھی کبھی انسان سے انسانیت چھین لیتا ہے۔ 9. علم زندگی کا تاج ہے، جبکہ مال صرف وقتی سہولت ہے۔ 10. علم کا حاصل کرنا عبادت ہے، جبکہ مال کمانے میں بعض اوقات انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ یہ تمام جوابات سن کر آخر میں وہ شخص کھڑا ہوا اور بولا، یا علی، میں نے آپ کی آزمائش کی تھی، میں چاہتا تھا کہ دیکھوں علم کے خزانے آپ کے پاس کتنے ہیں۔ حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا، اے شخص، علم کی کوئی حد نہیں۔ جسے اللہ علم دے دے اس پر اس کا فضل ہوتا ہے، اور جسے علم کی سمجھ دے دے وہ دنیا اور آخرت دونوں سنور لیتا ہے۔ یہ سن کر مسجد میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ علم حقیقت میں وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ مال جتنا بھی ہو انسان کو وقتی سہولت تو دے سکتا ہے، مگر سچی عزت، ذہنی سکون، روحانی بلندی اور دائمی نفع صرف علم ہی دے سکتا ہے۔